کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. یہ کام ہوا ہے جناب ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ واز لوزنگ ہز مائنڈ. ٹرمپ کی پیٹھ دیوار سے لگی ہوئی تھی. آل وار از بیسکلی اے فارم آف پالیٹکس. پاکستان نا وہ پل سرات پہ چل رہا تھا. یہ جو بچا ہے پاکستان، جو لوگ اس وقت سیاسی تبصرے کر رہے ہیں اپنے کسی بھی وجہ سے، وہ شاید یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کس چیز سے ہم بچ گئے. بھائی اگر آپ خود نہیں لڑ رہے ہو جس جنگ میں، تو آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ آپ ہم سے یہی توقع رکھ سکتے تھے میکسیمم کہ ہم یہ جنگ رکو، آپ پہ حملے کم کروا دیں اور جنگ رکوا دیں، اور پاکستان نے وہ ڈیلیور کر دیا ہے. اور کل کی جو پبلک سگنلنگ ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ایران کو بھی ہم نے بولا بھائی صاحب اولاد ریاست پاکستان، ہمارا لانگ ٹرم اسٹریٹجک مفاد کسی بھی شخصیت یا انسان سے بڑھ کر ہے. کہ بھائی جس بردباری، جس صبر، جس سمجھداری کا مظاہرہ آپ نے خارجہ محاذ پہ کیا ہے، تو بھائی داخلی محاذ پہ بھی اسی بردباری، سمجھداری اور صبر کا مظاہرہ کریں. پی ٹی آئی کو تو بہت خوش ہونا چاہیے اور اون کرنا چاہیے کہ یار یہ ٹھیک ہے، امپلیمنٹ جہاں سے بھی ہوئی ہے، پالیسی ٹھیک ہے، وی انڈورس اٹ. یہ بڑی لو انٹلیکٹ کی بات ہے. مجھے خان صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، یہ بہت لو انٹلیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ. تھوڑا سا انٹلیکٹ کو اٹھائیں، نہ کر کسی کا فائدہ نہیں ہوا. اور جو ابراہم اکارڈ میں گئے ان کا سب سے زیادہ نقصان، ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. 62% پیپل فیلٹ کہ مشتبہ خامنہئی ول بی ایلیمینیٹڈ، بٹ 70% پیپل تھاٹ ٹرمپ ول بی گون بیفور دا اینڈ آف دا ایئر. ابو ظہبی اور اسلام آباد کے درمیان جو اس وقت جو ایکویشن ہے وہ کیا ہے؟ آئی تھنک ایمریٹس کو اور اتحاد کو بہت اچھے اچھے پیکیجز اناؤنس کرنے چاہیے پاکستانیوں کے لیے، مگر نہیں کیے اور ویزا کھول دینا چاہیے. ایم بی سی کے بارے میں تو کلیئر ہے وہ کہاں کھڑے تھے، لیکن کیا واقعتاً ایم بی ایس بھی پش کر رہے تھے ٹرمپ کو کہ بھائی اب جب ایک دفعہ گھس گئے ہو تو معاملہ اب کام مکمل کر کے آؤ. لیکن ایک اور شخص جس نے بڑا انڈر پلے کیا اور انڈر پرفارم کیا، اردوغان. یورپ ایک طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، ورنہ تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پیر تھا نا. آپ دیکھیں امریکہ کے پیر میں کسی نے پیر نہیں ڈالا ہے. وہ رو رہا ہے، وہ تو ساؤتھ کوریا کو پر بھی وہ تبرہ کر رہا ہے. ٹرمپ واز شاکڈ، اور میں بتاؤں ٹرمپ سے زیادہ امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ شاکڈ ہوگی. بھائی یہ آدمی کہاں لے آیا ہمیں؟ مصطفیٰ کمال والا سارٹ چل رہا ہوگا وہاں. یار امریکہ کی ایک سافٹ پاور تھی، اس کے کیبلز کے اوپر، اس کے سفارتکاروں کے اشاروں کے اوپر رجیم چینج ہو جاتے تھے، رجیم چینج ہو جاتا، بلکانائزیشن ہو جاتی تھی. اب پریزیڈنٹ تھریٹ کر رہا ہے، چلا رہا ہے، پوسٹ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. کہ پاکستان نے کل رات کو ایک اور بہت بڑا بہادری کا کام کیا تھا. کوئی چائنا کے ویٹو سے زیادہ برا پاکستان کا ایبسٹین کرنا لگا ہوگا نا. واٹ اے گریٹ اپرچونٹی پاکستان's established to fix our internal issues. کب تک جاگے آپ رات کو؟ 3:45 بجے آگ لگ گئی یار. 3:45 بجے تک میں بار بار اٹھ کے نا فون اٹھا کے چیک کر رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا. 3:45 بجے آگ لگ گئی پھر میری تو. لیکن مائی بیٹ واز، میرا انڈرسٹینڈنگ یہ تھی زبیر کہ یہ جو شہباز شریف کا ٹویٹ ہے یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی بھیجا گیا ہے. یہ کلیئر تھا. اور مجھے مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، خبر نہیں ہے بھائی، ہم رفتار والے چھوٹے سے لوگ ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا انالیسز ہے کہ یہ ٹویٹ امریکہ کی ریکویسٹ پہ شاید کیا گیا ہو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ واز لوزنگ ہز مائنڈ. آپ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ان کے پوسٹ کو دیکھیں، وہ ڈیسپریٹ تھے، وہ فرسٹریٹڈ تھے، وہ آئسولیٹڈ تھے، وہ غصے میں تھے. ان کو کوئی راستہ، اور سب سے خوفناک بات یہ انہوں نے وہ ٹویٹ تو کر دیا تھا کہ ہول سویلائزیشن ول ڈائی. دیر از نو وے یو کین ڈو دیٹ. ہو نہیں سکتا. امریکہ میں فوراً ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات ہونے لگ گئی، کانگریس کے لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. سو ٹرمپ کی پیٹھ دیوار سے لگی ہوئی تھی. ٹرمپ کو کوئی بول رہا، وہ نہیں کہتا یار کہ وہ لڑائی ہوتی ہے، اچھا یار تو بول دینا یار کہ میں رک جانا. وہ دیکھ بھائی کہ یار تو روک نہیں رہا بھائی کو. بڑا مشہور ہے نا، تو روکو ورنہ میں پیسے دے دوں گا. ہاں یار روکو ورنہ میں پیسے دے دوں گا. تو وہ ٹرمپ اس سچویشن میں آ چکے تھے. انفارچونیٹلی کوئی ٹرمپ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا اس وقت. ان کے جو ہسٹوریکل الائز ہیں، گلوبل اور انٹرنل بھی، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا. پاکستان ہیڈ اے یونیک پوزیشن بیکاز آف فیلڈ مارشل عاصم منیر's کلوز پراکسی. اب یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، جس میں ٹرمپ صاحب خود شامل ہیں، اسٹیو وٹکاف شامل ہیں، جیرڈ کشنر ہیں، ان لوگوں سے بہت ایک پرسنل قسم کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہے. اس ریلیشن شپ نے پاکستان کو ایک لیوریج دی اوور امریکہ. ایران سے لیوریج کی تو آبویس وجوہات ہیں. تو ٹرمپ کو ایک راستہ دیا ہے پاک. میں بتاؤں، مطلب وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے جنگ رکوائی تھی پاکستان اور انڈیا کی،
وہ ٹرمپ نے ایک بڑا کام کیا تھا. لیکن میں بتاؤں پاکستان نے سود سمیت لوٹا دیا اس کو, لوٹا دیا ہے کل رات کو. اب کوئی احسان نہیں ہے ٹرمپ کا پاکستان کے اوپر, ہمارا زیادہ بڑا ہے, ہمارا بڑا احسان ہے بھائی. ابھی امریکہ زیادہ پھنسا ہوا تھا, پاکستان اتنا پھنسا ہوا نہیں تھا انڈیا کے ساتھ جتنا امریکہ پھنس چکا تھا. سو وی آر ون اپ آن امریکہ, اور یہ بہت کم ہوا ہے ہماری ہسٹری میں کہ جب امریکہ از انڈیٹڈ ٹو پاکستان. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ دیکھنے کی ہے, جو آپ نے کہا کہ کون جیتا, اس کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا امریکہ اس جنگ میں گیا کیوں تھا. وہ ایک بہت وائرل ٹویٹ بھی جا رہا ہے کہ war has stopped because of the opening of the Strait of Hormuz, which was open before the war started. Strait of Hormuz اس وار کے شروع میں کسی مقاصد میں شامل نہیں تھا. اسٹریٹ آف ہارموز امریکہ کی شاید پلاننگ کا حصہ ہی نہیں تھا. وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ ایران یہ کر دے گا. ان کے 2-3 بڑے چیز, ریجیم چینج بالکل واضح, ناکام, نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کرنا جو وہ شاید پچھلے مئی میں ہی ختم کر چکے تھے. تیسرا بیلسٹک اس کو ختم کرنا. چوتھا ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کو, اس نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کرنا. یہ آبجیکٹیو اب کہیں بھی نہیں ہے. کیا ہوا اس میں سے؟ بلکہ نہیں ہوا کچھ بھی. امریکہ نے دیکھیں تمام جو جنگ ہوتی ہے نا زبیر, یہ اس بات کو سمجھیں, آل وار از بیسکلی اے فارم آف پالیٹکس. جیسے میں کہتا ہوں کہ آل ٹیررزم از آلسو اے فارم آف پروپیگنڈا. آل وار از اے فارم آف پالیٹکس. یہ سیاست کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے, ہم جنگ کرتے ہیں. کیا پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کیا امریکہ نے اور ٹرمپ نے؟ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے دنیا کا جو ورلڈ آرڈر تھا وہ ایک مختلف ورلڈ آرڈر تھا, اور اس جنگ جب ختم ہوئی ہے تو اب یہ ایک بالکل کلیئر اور واضح ایک ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے, جس کے اندر اب ایک امریکہ جو ہے وہ تنہ تنہا ایک بڑی طاقت نہیں ہے. اور چین نے کا جس طرح کا چین کی جو میڈیشن ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں جو چین کے کردار کو جو ٹرمپ نے خود انڈورس کیا ہے, تو اب چین ایک بڑی ویل کم ٹو دیٹ. ذرا پہلے ذرا اس کو اچھی طریقے سے ڈبے میں بند کر دینا کہ امریکہ کو کیا ملا. امریکہ کہہ رہا ہے بیلسٹک میزائل کو ختم کرنا تھا. جو لیٹسٹ رپورٹ ہے جو پاکستان سے سورس ہو رہی ہے, 15,000 بیلسٹک میسائلز موجود ہیں اور 45,000 ڈرونز موجود ہیں. اور آخری دن تک, سیز فائر سے چند گھنٹے پہلے تک, ایران نشانہ بنا رہا تھا ان جگہوں کو جہاں اس نے جنگ کے پہلے گھنٹے میں نشانہ بنانا شروع کیا تھا. اور تہران سے جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ کل شام تک, وہ تو بہت خوفناک تیاریوں کے ساتھ موجود تھے کہ اگر ہمارے اوپر آل آؤٹ اٹیک ہوتا ہے جس طرح کا اس نے وہ کہا ہے, وہ تو ٹارگیٹ ایشو کرنا شروع کر دیے تھے, اس نے شروع کر دیے تھے. تو وہ تو بہت بڑی تباہی کے لیے اپنے ارادے سے بالکل کلیئر تیار تھے. سو اٹ از آبویس کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. یہ کام ہوا ہے جناب ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ساتھ. اب وہ اس ہزیمت کو, اس شکست کو کوئی بھی, دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے زبیر, آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوا تھا بائی دا وے. جب آپ سے ایک 10 گنا 20 گنا بڑا اینمی آپ کے اوپر ان پرووک جارحیت کرتا ہے, تو آپ کو چھوٹے پارٹنر کو نا, چھوٹے پلیئر کو ایک کام کرنا ہوتا ہے, ہی ونز بائی ناٹ لوزنگ. اور ایران نے کامیابی سے کر دیا یہ کام. اس کے پاس صرف ایک کام ہوتا ہے, میں ہاروں نہیں. اور ایران نہ صرف ہارا نہیں بلکہ بلیجرنٹ رہا. بلیجرنٹ از دا ورڈ. وہ پیچھے نہیں ہٹا. مطلب جو 1 گھنٹہ خامنائی کی شہادت والے حملے کے بعد سے جو ایران کا سٹانس تھا, آپ نے ان کی 1 لیئر ختم کی, 2 ختم کی, 3 ختم کی. بھائی خامنائی میں کیا مسئلہ تھا, اور اس پہ آئیں گے بعد کہ کیا لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یا ریاست. یہ ہمارے پاکستان کے پاکستان کے آئیں گے. ایران کی جو ریاستی پالیسی تھی, اس نے اپنے تمام نیگوشیشنز کے اندر اپنے تمام الائز کو شامل کیا کہ میرے جتنے لوگ ہیں پورے ریجن میں, کہ سب کے خلاف جنگ بندی ہوگی. یعنی کہ وہ اون کر رہا ہے ان کو. اس نے حوثیز کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوا, وہ حزب اللہ کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوا, وہ عراق کے اندر اپنے ملیشیاز کو اون کر لیا. اس نے اپنے فٹ پرنٹ کو ڈس اون نہیں کیا, انڈورس کروا لیا امریکہ سے. یہ بھی تو آبجیکٹیو حاصل کیا امریکہ نے. ایران مطلب پولیٹیکلی تو امریکہ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے, اس کو آپ سمجھیں. ایران آن دی ادر ہینڈ, او مائی گاڈ, اس جنگ کا صرف ایک فائدہ ہونا تھا, ایک کلیئر ونر اگر کوئی ہے, وہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران. مطلب انہوں نے جو اس وقت کر دکھایا ہے, جس بہادری, جس استقامت, اور میں بتاؤں زبیر, شاید میں اور آپ, ہم جس طرح کے ماحول میں پلے بڑھے ہیں اور ہمارا تعلق جس طرح کی قوم سے, ہم شاید ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے
ایرانیوں نے کیا کیا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, میں بڑا انہوں نے یہ ہمارے انہوں نے جس قسم کی انڈیپینڈنس اس میں بھی دو چیزیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو نظام کی مضبوطی ہے اس نے جو ہے اپنی مضبوطی کو اور اس کی افادیت کو ثابت کیا ہے. پھر ایک ایرانی جو قوم تھی انہوں نے جو اپنے قومی کردار کو جس طرح سے ثابت کیا ہے نا, وہ بھی, یہ دونوں کو آپ الگ دیکھیں, دونوں بالکل پیریلل اور بالکل جڑ کے چلے. یعنی کہ تھوڑی بہت جو ان کے یہاں تقسیم تھی مہنگائی کی اور اس رجیم کے خلاف, وہ سب ختم اب کہیں نظر نہیں آ رہی. اور ایک اور چیز جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے خوفناک چیز جو مجھے ایران کی نظر آئی اس میں, وہ ان کی میڈیا پروپیگنڈا مشین. غزہ میں جب اسرائیل حملہ آور ہوا تو ہم سب کے دل پسیج گئے ان ویژولز کو دیکھ کے جو اسرائیل نے وہاں پہ ظلم کیا, جو جینوسائیڈ کیا. ایران میں بھی ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں, لیکن آپ نے کوئی بین کرتی خواتین, کوئی لاشیں, کوئی ہاسپٹلز, کوئی پینک, کوئی کیوس کے مناظر دیکھے ایران سے متعلق؟ ویکنس کا کوئی سگنل وہاں سے باہر نہیں آیا. ویکنس کا کوئی سگنل باہر جانے نہیں دیا. کمپلیٹ ڈومیننس, نہ صرف ایکشنز میں بلکہ قول میں بھی, اپنے قول اور فعل دونوں میں کمپلیٹ بیلیجرنس اور ایگریشن. اچھا, اس میں دو پہلو ہوتے ہیں نا. جیسے 2006 میں جب غزہ کے اندر اسرائیل جارحیت کرتا ہے تو وہاں سے وہ لوگ ان تمام ویژولز کو, تمام مظالم کو وہ جاری کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں 20-25 سال کے اندر اسرائیل کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا ہے, جو اسرائیل کی حمایت یورپ اور امریکہ میں ختم ہوئی ہے, وہ اس کا بڑا کردار ہے. لیکن ایران نے جو ہے نا ان دونوں فائدے نقصان کو کیلکولیٹ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ویکنس کا کوئی سگنل نہیں بھیجیں گے. ایون ہے کہ وہ جو 165 اسکول کی بچیاں شہید ہوئی ہیں اس کی صرف بس ایک ہی تصویر آئی ہے, جنازے رکھے ہوئے, نہیں قبریں کھدی ہوئی, جنازے بھی نہیں دکھائے, جنازے بھی نہیں دکھائے. جنازے بھی کوئی انڈیویجول آیا تھا, 175 میسیکر تھا وہ. ہاں میسیکر تھا وہ. اس کی صرف ایک تصویر آئی ہے ڈرون شاٹ والی کہ جس کے اندر قبریں کھدی ہیں, باقی کوئی سگنل ویکنس کی طرف سے نہیں کیا. لیٹس کوئکلی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ نے اراکچی کے اسٹیٹمنٹ کو ریپوسٹ کیا, انڈورس کیا. اور یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اراکچی اپنے اسٹیٹمنٹ میں 10 پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں جو ایران کے 10 نکات ہیں. وہ 10 نکات کیا ہیں زبیر؟ لیٹس جسٹ کوئکلی رن تھرو دیم. نمبر 1, ایران پر دوبارہ کبھی حملہ نہیں ہوگا, پہلا پوائنٹ. نمبر 2, جنگ کا مستقل اور پرماننٹ خاتمہ. 3, لبنان پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ. 4, تمام امریکی پابندیاں اٹھائی جائیں ایران سے. نمبر 5, اینڈ ٹو آل ریجنل فائٹنگ اگینسٹ ایرانین الائز, مطلب جتنی بھی پراکسیز ہیں, ایکسس آف ریزسٹنس, ہاں پیچھے ہٹائیں, سب کو مکتی ملے. 6, ایران وڈ اوپن دا اسٹریٹ آف ہارمز. 7, ایران وڈ امپوز اے ہارمز فی آف $2 million پر ٹینکر. یہ پہلے نہیں تھی. 8, ایران وڈ اسپلٹ دیز فیز ود عمان, اس کو بھی دوں گا. 9, ایران ٹو پرووائڈ رولز فار سیف پیسج تھرو ہرموز. 10, ایران ٹو یوز ہرموز فیز فار ریکنسٹرکشن انسٹیڈ آف ریپریشنز. ٹھیک ہے, ایران پہلے پیسے مانگ رہا تھا آپ سے, یار تم نے ہمارا بہت نقصان کیا, پیسے دو ہمیں. کہہ رہا پیسے نہیں چاہیے, اب ادھر سے جو گزرے گا اس سے ہم پیسے لیں گے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو ٹول جو جمع ہو رہا ہے اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے رفلی وہ یہ ہے کہ 5 سال کے اندر $500 ارب جو ہے اس سے کلیکٹ ہوں گے. اگر وہ $250 ارب جو ہے وہ عمان کے پاس چلے بھی جاتے ہیں, دونوں بھائی ہیں نا, سال کے $100 ارب, $100 ارب, اور وہ ڈنڈا اٹھائے گا اور رکھے گا, $100 ارب کما لے گا ایران. بالکل, جو کہ پہلے نہیں لیتا تھا, پہلے بالکل بھی نہیں تھا, پہلے فری تھا سب کچھ. واہ, اب $100 ارب ہر سال میں ایران کو صرف اس کے مل جائیں گے. اور ٹرمپ نے اس پہ انڈورس کیا گفت و شنید 10 نکات کو تو انہوں نے ذکر کر کے ٹھیک ہے جی اس پہ بات کرتے ہیں. رکھتی کا یہی بنیاد بنے گی مذاکرات کی. واہ واہ. تو اس میں امریکہ کے 15 نکات بھی شامل ہیں اور 10 ان کے بھی شامل ہیں. اور دوسرا سینکشنز اٹھنے کی جو بات ہو رہی ہے, وہ تو ٹرمپ کے اگلا بیان آپ بتائیں نا جو آپ مجھے بتا رہے تھے 9 بجے والے بیان میں تو نظر آ گیا کہ ایران کی گروتھ کی بات کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں بہت سب بڑی دولت بنے گی اور کمپلیٹ وکٹری ہے امریکہ کے لیے کمپلیٹ, ہاں, اور مڈل ایسٹ کے لیے جو ہے نا وہ بہت, مطلب وہ تو ٹرمپ تو ایران کو ایک بہتر مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں کہ بھائی اب آپ بھی پیسے ویسے کمائیں, انجوائے کریں, لیٹس ہیو اے گڈ لائف, بگ منی ول بی میڈ ان ایران. مطلب بیسیکلی اس نے ایک طرح سے یہ بات تو مان لی کہ سینکشن اٹھا دوں گا میں. یار زبیر, واٹ ایڈیسی از دس؟ مطلب 2 لوگوں کو سوچ کے بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے, الگ الگ وجوہات ہے لیکن کیس ایک ہی ہے. ایک نتنیاہو اور ایک اس کا دوست مودی.
मोदी रिमेंबर जंग शुरू होने से 2 दिन पहले मोदी कहाँ था? तेल अवीव में था। तेल अवीव में था। इस पे आते हैं बाद में, लेकिन मेरे ख्याल से तो इट इज़ अ क्लियर विक्ट्री फॉर ईरान, वेरी क्लियर विक्ट्री। और उसके बाद सबसे ज़्यादा किसी की विक्ट्री हुई है तो पाकिस्तान की हुई है। अब पाकिस्तान की विक्ट्री की बात है, पाकिस्तान ने इससे क्या क्या हासिल किया? ज़ुबैर, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि जब हम ये कमेंट करेंगे तो लोग देखें, एक मुल्क का एक बड़ा तबका है जो इंटरनली जो हालात हैं उससे नाखुश है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनली हालात इकनॉमिकली भी और सियासी तौर पे भी बहुत एक जो बहुत बड़ा सियासी मसला है वो उसके हल की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, उसकी हल की तरफ उसको वो है। लेकिन उस पर आते हैं, उसको 1 मिनट के लिए रोकें क्योंकि वो तो वैसे ही है, स्टेटस को वो तो वैसे चल रहा है। अब ज़रा इस एक लम्हे के लिए अपने लेंस को एक्सटर्नली देखें। आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा करम किया है पाकिस्तान पे, और मुबारक के मुस्तहिक हैं वो तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तमाम लोग जिसने इसमें, और इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। मिफ्ता ने कहा था कि द वन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स इज़ नॉट शहबाज शरीफ। वेल, मैं कहूँगा लेकिन शहबाज शरीफ साहब की भी शबाना रोज़ मेहनत इसमें शामिल होगी। वो जो भी है, इज़ द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब इज़ ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड। सी, ये आपको एक चीज़ दिखाता है, और जो फील्ड मार्शल साहब ऑल नाइट लॉन्ग उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने, अच्छा, इसका बड़ा सिंपल रीज़न था, लोग ये समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान कितने रेजर एज पे चल रहा था। पाकिस्तान ना वो पुल सुरात पे चल रहा था। हाँ, ये जो बचा है पाकिस्तान, जो लोग इस वक्त सियासी तबसरे कर रहे हैं अपने किसी भी वजह से, वो शायद ये समझ नहीं रहे कि ये किस चीज़ से हम बच गए। शायद उनको मतलब देयर वाज अ पोटेंशियल कि आपके पड़ोस में इसराइल आके बैठ जाता। हो सकता है ना भाई, अगर अमेरिका, ये जंग चलती रहती और अमेरिका और इसराइल किसी तरह भी कब्जा कर लेते ईरान के ऊपर, या रिजीम चेंज कर लेते, तो आपका पड़ोसी कौन बन जाता? इसराइल बन। पाकिस्तान की कोई जोग्राफियाई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी इस जंग से, शदीद स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत थी पाकिस्तान को ईरान की तरफ से, जी, जो कि पाकिस्तान को अचीव कर ली है। और अब ईरान को अगले 50 साल इसको भूलना नहीं चाहिए, बाय द वे। दूसरी तरफ सऊदी डिफेंस पैक्ट का प्रेशर था। हाँ, ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो हमारे लिए पुल सरात था कि हम एक तरफ गड़ा, एक तरफ खाई में से किस तरफ जाएंगे। तो और ये प्रेशर बढ़ा क्यों, देखें, इसको समझना पड़ेगा आपको। कल रात जो स्टेटमेंट्स आए उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि प्रेशर बहुत बढ़ गया है। देखिए, ये बड़ा ऑब्वियस है आपके ऊपर ये प्रेशर। देखिए, जब सऊदी डिफेंस पैक्ट आपने किया होगा तो ये तो आप इतने तो आप नन्हे काके नहीं है कि आपको इस बात का समझ में नहीं आ रहा होगा कि सऊदी और ईरान का आंकड़ा है। तो ये डिफेंस पैक्ट उस वक्त क्या होगा, आपने कुछ ना कुछ तो सोच के बैठे हुए होंगे, और आप जब आपने ये डिफेंस पैक्ट किया भी होगा तो आपने वाजे कर दिया होगा कि भाई ये इधर अगर होगा ना तो उस तरह का मत समझिएगा जैसे अगर इसराइल कुछ करता है तो। दो ही बेलिजरेंट्स कुव्वतें हैं ना इस रीजन में, वो दोनों जो इस वक्त लड़ रही थी आपस में, ईरान है और इसराइल है, जो बेलिजरेंट हैं, जो एग्रेसिव काम करते हैं, बाकी तो डिफेंसिव है। पाकिस्तान पे तो कोई हमला होता है तो हम, या हुसी से तो वैसे ही खुद मुआहदा कर लिया उन्होंने, वो तो खत्म कर लिया सऊदी अरब। सो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया होगा, ये मेरा ख्याल है। तो ये बात क्लियर थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जिस तवातुर और जिस यकसुई के साथ निशाना बनाया है चीज़ों को, वो पाकिस्तान के लिए ब्रीदिंग स्पेस कम कर रहा था। और ये बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। कल जो कोर कमांडर का इजलास हुआ है, आई थिंक उससे जो जबान, वो पहली दफ़ा 40 दिनों में आपकी तरफ से एक बातें हुआ, बस कर दो यार, रोको भाई, क्या कर रहे हो, मतलब हमारे लिए कुछ सोचो। तो ईरान से भी कुछ पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ के पाकिस्तान ने मैसेजिंग की होगी। हाँ, और चीन का भी किरदार है इसके अंदर, चीन पे भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया का प्रेशर तो था, लेकिन मिफ्ता ने जो बात की थी बहुत सही कही थी कि यार आप खुद कौन सा लड़ रहे हो, आप तोपें टैंक लेके लड़ रहे हो, आप भी नहीं लड़ रहे हो, आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? सबसे ज़्यादा असला आपके पास है भाई। अगर आप खुद नहीं लड़ रहे हो जिस जंग में, तो आप हमसे क्या तवक्का रखते हो? आप हमसे यही तवक्का रख सकते थे मैक्सिमम कि हम ये जंग रुको, आप पे हमले कम करवा दें और जंग रुकवा दें, और पाकिस्तान ने वो डिलीवर कर दिया है। आई थिंक सऊदी अरेबिया हैज़ बिन हिट लेस देन कंपेयर टू यूएई। कल जो जुबैल वाला हो गया, वो बड़ा हमला हुआ है, लेकिन जनरली सऊदी अरेबिया का तो हमने कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक प्रोटेक्ट किया है सऊदी अरेबिया को। और सऊदी अरेबिया को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का नेबर है ईरान,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ اکنامکلی اور ہر لحاظ سے سعودی عربیہ نے پاکستان کی بہت مدد کی ہے, اور ایران نے اس لحاظ سے پاکستان کی مدد نہیں کی ہے, جس کی بھی خیر وجہ امریکہ بہادر ہیں, کیونکہ پاکستان چاہے تو ایران سے بہت اکنامک فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن ہم نہیں اٹھاتے, مجبور ہیں, ہم نہیں اٹھاتے کیونکہ امریکہ بہادر ہمیں وہ فائدہ اٹھانا نہیں دیتا ہے. لیکن ایران ہمارا پڑوسی ہے بھائی, اس کے ساتھ ہم, اور کتنا بڑا بارڈر ہے ہمارا, ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. تو ہم بہت ایک ٹائٹ سپاٹ میں تھے, اور مطلب ایک آپشن تھا, مطلب وہ اٹ واز اے نیڈل ان اے ہیئر اسٹیک. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک پورے ہیئر اسٹیک میں ایک نیڈل پڑی تھی اور ہم نے وہ ڈھونڈ لی. یہی ایک راستہ تھا پاکستان کے لیے, کچھ بھی نہیں تھا, ہم اسی پہ چلے اور اس راستے پہ چل کے فی الحال ہم کامیاب ہو گئے. اس پہ تو بہت زیادہ خراج تحسین بنتا ہے ریاست پاکستان کا کہ جتنے تدبر کے ساتھ چلے, کیونکہ لگ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو پل سرات جو تھا نا ہمارا, وہ اور باریک ہوتا چلا جا رہا تھا, ہم کسی بھی جانب گر سکتے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم گرتے, لیکن مشکل بڑھتی جا رہی تھی. اور کل کی جو پبلک سگنلنگ ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کی, اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ایران کو بھی ہم نے بولا بھائی صاحب اولاد ایک حد تک ہی جائیں, سر رک جائیں, سر کیا کر رہے ہیں آپ. اینڈ آئی تھنک اس کور کمانڈر اجلاس نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ایران کا سیز فائر کے لیے راضی ہونے میں, کیونکہ پہلے ایران ٹیمپریری سیز فائر کے لیے تیار نہیں تھا مکمل, اس کے مستقل سیز فائر. آئی تھنک دس از دا تھنگ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ایک اور کنٹروورسی جو کھڑی ہوئی ہے اور میرے خیال سے بہت فضول ہے, لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا میں اس پہ بات کر لوں. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ریاست پاکستان ہمارا لانگ ٹرم اسٹریٹجک مفاد کسی بھی شخصیت یا انسان سے بڑھ کر ہے, اور ہمارے پاس 2-3 ایگزامپلز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. جیسے ہم ایران کی بات ابھی ہم نے کی کہ خامنائی چلے گئے, خمینی چلے گئے, خامنائی چلے گئے, پھر سلیمانی چلے گئے, لاریجانی چلے گئے, لیکن ان کی ریاست نے ایران کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا تحفظ کر کے دکھایا ہے. یہی ہونا چاہیے. لوگ ملک سے اور کاز سے بڑے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. پاکستان, اس کی ایگزامپل سب سے بڑی ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے. ہم مسلسل ایک راستے پہ چلتے رہے, ہر طرح کے لوگ حکومت میں آئے اور گئے, بالکل 180 ڈگری اپوزٹ, لیکن یہ کام ہمارا چلتا رہا. اسی طرح ہمارا یہ جو کام ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشن شپس اور ایران کے ساتھ ریلیشن شپ بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں. پاکستان نے اسی ٹائٹ روپ کو ایک دفعہ پھر بہت سکسیسفلی واک کیا ہے, لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کسی بھی لحاظ سے, مطلب میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی وکٹری نہیں ہے, یہ شہباز شریف کی وکٹری ہے, لیکن یقین کریں یہ پاکستان کی وکٹری ہے. ہاں, اس وکٹری کو ڈیلیور کیا ہے شہباز شریف نے, جس کے لیے انہیں کریڈٹ دینا چاہیے. آپ کے دل میں اور دماغ میں اگر اتنی جگہ نہیں ہے تو یہ کسی اچھے مستقبل کی پیش خیمہ نہیں بنے گی یہ سوچ. جب آپ ایک بڑے مسئلے سے, جب آپ گیم کو پلیئر سے الگ نہیں کر سکتے, گیم اور کھلاڑی الگ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب آپ کا ایک کھلاڑی سے محبت یا نفرت ہو سکتی ہے, لیکن آپ مجھے کھیل سے ہی نفرت ہے, مجھے یہ نہ کریں. مطلب کرکٹ میں پاکستان ٹیم ہے, پاکستان ٹیم کو جیتنا ضروری ہے. میرا فیوریٹ پلیئر ریٹائر ہو گیا, نہیں پاکستان اب باہر جائے. لیکن ان کے خدشات کو بھی تو دیکھیں نا. ان کے خدشات یہ ہیں کہ یہ جو ایک انٹرنیشنل اور اتنی واسٹ ایک انڈورسمنٹ ملی ہے اس حکومت کو, تو حکومتی شخصیات کو بھی ملی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان کا نام بھی ہے. تو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو ایک لحاظ سے ایک آپریشن کا شکار ہیں, بالکل ہے, تو ان کے یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ جب یہ زیادہ اسٹرینتھن ہو جائیں گے تو ہمارے لیے شاید سیاسی مخالفین کے لیے مشکلات زیادہ بڑھیں گی. تو اس کی بنیاد پہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے یہ تو وہ خود ہی جانتے ہیں, میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے جیسے پچھلے چند سالوں سے کیا جا رہا ہے تو یہ پاکستان کو کوئی خیر نہیں نکلے گی. اس سے پاکستان کے لیے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. یہ ایک ٹیمپریری ریپریو ملے گا, ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, ہمارے قانون ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ٹھیک نہیں ہوگا. جب ایکسٹرنل وکٹری کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے انٹرنل وکٹری کے اندر, اگر وہ انٹرنل وکٹری کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ادھوری ہے, نامکمل ہے. بھائی جس بردباری, جس صبر, جس سمجھداری کا مظاہرہ آپ نے خارجہ محاذ پہ کیا ہے, تو بھائی داخلی محاذ پہ بھی اسی بردباری, سمجھداری اور صبر کا مظاہرہ کریں. ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, حل کریں, آگے بڑھیں. اور بالکل اسی طرح جیسے
میں نے کہا کہ ایک طبقہ بلا ضرورت سالٹی ہو رہا ہے, ایک اور طبقہ ہے, وہ اس کا سیاسی مخالف طبقہ ہے جو اب اس سیز فائر کو 92 کے ورلڈ کپ سے کمپیئر کر رہا ہے. عمران خان کی جو ایک گلوبل فیم اور پاپولیرٹی ہے اور سٹارڈم ہے, اس کو شہباز شریف کی اس سیز فائر کی وجہ سے ہونے والی مقبولیت سے کمپیئر کر رہا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے, یا اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ویوز چمکانے کا وقت نہیں ہے, نہ اتنے بڑے ایشو پر اس طرح کی چھوٹی لو انٹلیکٹ باتیں کر کے ملک کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. بائی دا وے, جس طرح اس مسئلے کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے اور اسحاق ڈار صاحب وغیرہ نے حل کیا ہے, مجھے نہیں لگتا عمران خان کچھ مختلف کرتے. یہ ایگزیکٹلی عمران خان کا بھی ہمیشہ سے ہی رہا ہے, بھائی ہم نہیں انوالو ہوں گے. سعودی عربیہ سے پہلے بھی انہوں نے ایران کے معاملے پہ, یمن پہ بھی عمران خان صاحب کا وہ ایگزیکٹلی یہی کام کرتے. دیکھیں نا, یہی ہے نا, ہم سپریٹ نہیں کر پا رہے کہ بلکہ عمران خان تو, شہباز شریف تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بڑی بڑی, خان صاحب تو بڑی بڑی, تب بھی یہی کرتے ہیں. عمران خان تو بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں نا. عمران خان تو اس بات کو پبلکلی بتا چکے تھے کہ بھائی یہی کرنا چاہیے ہمیں, اور وہی کام ہوا ہے. تو پیپلز تو پی ٹی آئی کو تو بہت خوش ہونا چاہیے اور اون کرنا چاہیے کہ یار یہ ٹھیک ہے, امپلیمنٹ جہاں سے بھی ہوئی ہے, پالیسی ٹھیک ہے, وی انڈورس اٹ. تو شاید اس سے ایک بریدنگ اسپیس بھی ملے. بائی دا وے, آئی نو ہمارے اوپر بھی پچھلے چند دنوں سے کچھ تنقید ہو رہی ہے عمران خان والی ڈاکومنٹری کو لے کے. ہم نے اپنا کام کر دیا, اٹس آؤٹ دیئر, آپ کا حق ہے, آپ جس طرح چاہیں اس پہ کامنٹ کریں یا انالائز کریں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, شہباز شریف کے ٹویٹ کو لے کر بھی ایک بہت ہنگامہ برپا ہوا ہے, وہ ڈرافٹ والا کنٹروورسی ہوئی ہے, مگر میرے نزدیک اتنی بڑی چیز نہیں ہے وہ کوئی. مطلب فار گاڈ سے تھوڑا سا ڈسکورس کو اٹھائیں. شہباز شریف آپ کے خیال سے خود لکھتے ہیں اپنے ٹویٹس, فورن آفس میں کسی نے بولا ہوگا سر یہ آپ کا ٹویٹ ہے, یہ لے لیں اس کو, آپ کا ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے اس کو صحیح سے دیکھا نہیں, یا ان کو مطلب کیا جو بھی ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے یار, ہی از دا پرائم منسٹر آف اے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ. مطلب اس میں کنٹروورسی, مطلب یو آر فالنگ, بہت نیچے لا رہے ہیں آپ تھوڑا سا. یہ بڑی لو انٹلیکٹ کی بات ہے, مجھے خان صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, یہ بہت لو انٹلیکٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, تھوڑا سا انٹلیکٹ کو اٹھائیں, نہ کریں. یعنی کہ وہ اس سے آپ بہت سور بات کر رہے ہیں آپ. نہیں کہ یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ تھا جو دنیا کے کئی کیپٹل اور ان کی فارن منسٹری کے اندر ڈسکس ہونے کے بعد وہ اس کو آرٹیکولیٹ ہوا ہے, اور اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ کے کتنی معمولی. ہاں, یہ میں مان سکتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ, یہ پورا جو پروپوزل تھا, یہ امریکہ کی درخواست پہ شاید آیا ہو. ٹرمپ صاحب نے بولا بھائی راستہ دروازہ بولو کہ میں رک جاؤں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ٹویٹ ہمارا ہی تھا. ہاں, ٹویٹ پاکستان کا, اور ہمارا فائدہ تھا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ پتہ نہیں یہ ہوا وہ ہوا, یہ آئی تھنک بہت, اس کو تھوڑا سا ڈسکورس کو اٹھائیں, دل کو بڑا کریں, دماغ کو کھولیں, ہوا آنے دیں. آئی تھنک یہ آپ کے مستقبل اور ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم اس طرح سوچیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پاکستان نہیں بدلے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ اور باتیں اور تنقید اس طرح کی سچویشن میں پاکستان کو چینج کرے گی, نہیں کرے گی. آپ کو چاہے جتنا بھی غصہ ہے, آپ جتنے بھی ناراض ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, لیکن یو گاٹ ٹو بی میچور, یو گاٹ ٹو ہیو اے بگر ہائر انٹلیکٹ اینڈ ڈسکورس ان دیز سچویشنز. چلیں, اچھا میسج چلا گیا ان کو, امید ہے کہ غور کریں گے. اب یہ بتائیے کہ پاکستان نے اتنا بڑا کام کیا, امریکہ کا, ایران کا, پوری دنیا کا, ہمیں کیا ملا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہمیں تو سب سے پہلی بات ہے زبیر, یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ ہمیں تو ایک بارڈر سیکیورٹی ملی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہو گیا تھا بھائی, ہم ایران کے ساتھ کسی بھی کانفلکٹ, اگر امریکہ جیتتا تب بھی ہم پھنستے, اور اگر ہمیں جانا پڑتا تب بھی پھنستے. تو ہمیں تو بھیا ہمیں امن ملا ہے, ہمیں جغرافیائی اسٹریٹجک ڈیپتھ ملی ہے, سیدھی بات ہے. ول دیٹ کنورٹڈ ٹو سم تھنگ اکنامک؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے آنیسٹلی لگ رہا ہے کہ ہمارے اکنامک مسائل بڑھیں گے, حل نہیں ہوئے. $4.5 ارب کا آؤٹ فلو ایکسپیکٹڈ ہے اس مہینے. مجھے تو نہیں نظر آ رہا ابھی کوئی اس طرح کا انفلو جو اس کو آف سیٹ کر سکتا ہے. اللہ رحم کرے, اکنامکلی سچویشن بہت نازک ہے, نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, نازک موڑ سے پھر گزر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے حالات پہلے بھی اچھے نہیں تھے اس سال, اور اب یہ مصیبت ٹوٹ گئی. دس ول بی اے بگ امپیکٹ فار اس. مطلب ہمیں ڈالر کے کوئی 10-15 ارب روپے کا ان ایکسپیکٹڈ آؤٹ فلو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے, اور پھر یہ جو ہم کو پیسے واپس کرنے پڑ رہے ہیں سارے, ہمیں کوئی $8 سے $10 ارب کی ایکسٹرا چپت پڑنے والی ہے.
سو یہ بہت بڑا, اور ہمارے ٹیکس کلیکشن الگ مسئلہ ہو رہا ہے. سو ہمیں دیکھیں, میرے خیال سے ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ہے تو ہمیں کوئی فوراً کوئی پیسے دے دے. آئی تھنک ان پیسوں کا کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا. میں سچ بتاؤں, شاید لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہمیں کیا ملا. او بھائی خدا کا واسطہ, بہت ملے, کولیشن سپورٹ کے پیسے ملے, کبھی دولت کے دور میں ملے یار, وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے, ہم نے اٹھایا نہیں شاید اس کا. نہیں زبیر, دیکھیں ان ارنڈ ڈالرز کا کبھی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں ملک کی اکانومی از دا سم آف دا ٹرانزیکشنز ٹیکنگ پلیس ان اے کنٹری. دھندا ہوگا تو اکانومی چلے گی. اکانومی دھندے سے چلتی ہے, بزنس سے چلتی ہے. لیکن جو بریدنگ اسپیس ملتی تھی, ہاں ڈالرز انفلو, لیکن چونکہ وہ کسی اکنامک ایکٹیویٹی سے نہیں آ رہے ہوتے تھے نا, تو وہ خرچ ہو جاتے تھے. ایزی کم ایزی گو, ایلیٹ کو سبسیڈائز کرنے میں خرچ ہو جاتے تھے. سو پاکستان کو اس وقت صرف ایک ہی چیز ملی ہے اور بہت قیمتی ہے, وہ وہی چیز ہے جو پچھلے اپریل میں بھی ملی تھی. چلیں اسی سے لنکڈ اب ایک آگے ایک اور چیز کی طرف ہمیں بڑھتے ہیں. اب یہ جو جی سی سی کے جو کیپٹلز ہیں ان کو باری باری اگر دیکھیں, پاکستان اور ان کے جو تعلقات ہیں اس کے بعد, سب سے پہلے تو سعودی عرب, ریاض, جہاں سے ہم نے ڈیفینس, آئی تھنک ریاض شوڈ بی ویری ہیپی. ہم نے ان کو وہ ڈیلیور کر دیا جو وہ چاہتے تھے. یار کبھی کبھی انسان وہ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا, یا جو دینے والے کے لیے ممکن نہیں ہوتا, یا ممکن نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے پاکستان نے وہ ڈیلیور کر دیا ہے جو بیسٹ پاسبل آؤٹ کم تھا. ذرا اس کو اگر بڑا کریں, یہ تو ہو گیا بالکل مائکرو لیول کا کرنٹ سچویشن. لانگ ٹرم میں ریاض بہت پریشان ہوگا, کیونکہ اینی تھنگ لیس دین اے رجیم چینج ان ایران از اے, وہ جو آپ اکثر نیوز روم میں کہتے ہوئے بھی گھوم رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, کہ اب واحد راستہ ہے کہ سارے جی سی سی والے ایران سے امن معاہدہ کریں. وہ بھی اسلام آباد, ہمارا سینہ حاضر ہے, اسلام آباد آ جائیں, اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. تمام عرب ممالک اور ہمارے ایرانی بھائی بیٹھیں اور یہ لوگ آپس میں دوستی کر لیں. دوستی نہ کر لیں, ایک اشتراکی عمل کر لیں. ہاں مت دوستی کر لیں یار, کیا ہو گیا. آخر چائنا نے کرا لیا تھا نا 2022 میں کے ایس اے, اور ایران کا اپروچمنٹ ہو سکتی ہے دوبارہ ہو سکتی. لیکن یعنی کہ امریکہ جو ہے ان جی سی سی اسٹیٹ کا سیکورٹی گارنٹر نہیں رہا, بلکہ سیکورٹی تھریٹ ہے. یہ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے پاس صرف ایک بندے کی جیت ہے لڑائی میں, اور وہ مسلمان ملک نہیں ہے. اس خطے میں جب لڑائی ہوگی, فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, تو صرف ایک ملک خوش ہوگا اور اسی کا فائدہ ہوگا, اور اسی کا فائدہ ہوگا. باقی ہم سب کا نقصان ہے, کسی کا زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں زبیر, اس میں کس مسلمان ملک کا فائدہ ہوا ہے اس جنگ میں؟ کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہے. اور جو ابراہم اکارڈ میں گئے ان کا سب سے زیادہ نقصان, ان کا سب سے زیادہ نقصان ہو گیا. چلے اب ان کی طرف آتے ہیں. اب یہ ایک کیپٹل آپ کا کور ہو گیا ریاض, دوسرا ہے ابو ظہبی. نہیں, اس پہ آنے سے پہلے زبیر ایک چیز, میں آج اینڈرسن کوپر کا شو دیکھ رہا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ, میگی ہیبرمین ہے, ایک جرنلسٹ ہے, وہ کتاب لکھ رہی ہے, جون میں آ رہی ہے. اس کتاب کا ایک ایکسرپٹ ابھی ریلیز ہوا ہے اس کے دوران. یار عجیب بات بتائی ہے اس نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے انڈر کہ ایک غیر ملکی ریاست کا سربراہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایکسیس ملا ہے اس کو, اور وہ اندر آیا ہے اور اس نے ایک بریفنگ دی ہے امریکن پریزیڈنٹ کو. گیس کرنے پہ آپ کو واٹر کولر انعام میں نہیں ملے گا کہ وہ ملک کون سا ہے. اسرائیل, نتن یاہو ہے. اس نے بتایا ہے کہ نتن یاہو اس جنگ سے پہلے سچویشن روم میں آئے, انہوں نے پوری ایک پریزنٹیشن دی امریکن پریزیڈنٹ کو اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو اٹیک ایران. تو یہی وجہ ہے کہ جو نتن یاہو کا کنٹرول ہے ٹرمپ پر, اس کی ایڈمنسٹریشن پر, نتن یاہو کا بہت خوفناک کنٹرول ہے, خوفناک کنٹرول, جس کی وجہ سے یہ جو ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ تمام الائز کے ساتھ سیز فائر ہوگا, اس کو اس نے منع کر دیا. بھائی میں لبنان پہ تو جی وہ کرے جا رہا ہے. مطلب آپ یہ بات دیکھیں کہ حزب اللہ رک گئی ہے ایران کی وجہ سے, مگر وہ اسرائیلی فوج لبنان میں بمباری کر رہی ہے. ابھی الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ لیبنیز گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے کہ اسرائیل از ڈوئنگ وٹ اٹ واز ڈوئنگ, نہیں رک رہا. اچھا بائی دا وے یار, یہ تو اسرائیل از اے روگ اسٹیٹ, یہ تو اب ہم سمجھ سکیں. وہ غزہ میں سیز فائر کے بعد بھی وہ ویسٹ بینک میں مار رہا ہے لوگوں کو, مسجد اقصی میں مار رہا ہے, غزہ میں بھی مار رہا ہے. کیا سیز فائر ہوا ہے غزہ میں بھی؟ ہم نے بس ایک مٹی ڈال کے آگے بڑھ گئے. ہم غزہ میں بھی وہ مار پٹائی, قبضہ اور اگریسولی کر رہا ہے. سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد. کیا ہوا فوڈ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. سو اسرائیل کے معاملے پہ تو آپ
میرے خیال سے بڑے کلیئر ہو سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے قابو میں نہیں ہے. ہاں, کیا نیتن یاہو اس 2 ہفتے کے دوران پھر کچھ ایسا کرے گا جس سے ٹرمپ کو مجبور کرے؟ بہت امپورٹنٹ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے بیٹنگ ویب سائٹس کا, جہاں پہ بیٹنگ ہو رہی ہے, سٹے بازی ہو رہی ہے گلوبل پولیٹیکل ایونٹس کے اوپر. 2 سائٹس بہت مشہور ہیں اس میں, ایک پولی مارکیٹ ہے اور ایک کیلشی ہے. ان ویب سائٹ کو تو انفارمیشن کا بہت بڑا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے آج کل. وائی؟ بیکاز پولیٹیکل ایونٹس کے انسائڈرز پیسے لگاتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے وہ پیسے لگاتے ہیں ان چیزوں پہ. انسائڈر ٹریڈنگ ہوتی ہے, تو لوگ ان کو واچ کرتے ہیں کہ یار مارکیٹ کا کیا دھیان ہے, مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا دیکھو مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے, ہواؤں کا رخ کس طرف ہے, پیسے سے. کہتے ہیں نا فالو دا منی. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, آپ کو کوئی بھی پولیٹیکل, ریلیجس, اسپرچل مسئلہ سمجھنا ہو, فالو دا منی. پیسے کا بہاؤ دیکھیں. تو پیسے کا میں آپ کو بڑا خطرناک اسٹارٹ ابھی بتانے جا رہا ہوں. کل ون آف دیز ویب سائٹس کیریڈ اے پول. اس میں 2 سوال تھے لوگوں سے. پہلا سوال یہ تھا کہ 31 جون سے پہلے کیا مشتبہ خامنہئی ریموو ہو جائے گا ایز اے سپریم لیڈر بیفور جولائی 31. پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ٹرمپ یہ سال ختم ہونے سے پہلے امپیچ ہو جائیں گے. اب آپ جواب سنیے. 62% پیپل فیلٹ کہ مشتبہ خامنہئی ول بی ایلیمنیٹڈ, بٹ 70% پیپل تھاٹ ٹرمپ ول بی گون بفور دا اینڈ آف دا ایئر. کیونکہ مڈ ٹرم کے اندر تو ان کے پاس نمبرز پورے ہونے جا رہے ہیں ڈیموکریٹس کے. پورے نہیں, وہ تو بہت خوفناک ہونے جا رہا ہے جو بھی ہونے جا رہا ہے. ابھی تو کل کے اسٹیٹمنٹ کے بعد تو بات ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی کر دو اس کو, کیونکہ مطلب آرٹیکل 25 ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں اس کو. سو اس بات کو ریپبلکن بھی اس کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں بڑی خوفناک بات ہے. یہ بات اس لیے خوفناک ہے کیونکہ ٹرمپ جتنا کمزور ہوگا اتنا ایزیلی مینیپولیٹڈ ہوگا. ٹرمپ جتنا غیر مقبول ہوگا اتنا ایزیلی ایکسپلائٹیبل ہوگا. اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا. یقیناً نیتن یاہو ہیز سم تھنگ آن ہم, اس میں اب کوئی شک نہیں ہے. اب وہ ایپسٹین فائلز ہیں, وہ کوئی فائنینشیل اسکیم ہے, واللہ عالم, لیکن کچھ نہ کچھ بینجامن نیتنیاہو کے پاس ہے جس سے وہ ٹرمپ کو بہت آسانی سے ادھر موڑتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے. اور ٹرمپ تمام نقصانات سمجھنے کے باوجود وہی کر گزرتا ہے جو نیتنیاہو کی خواہش ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ پوری سچویشن ابھی بہت فرجائل ہے اور نازک صورتحال ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ تھی. آئی تھنک دس نیڈیڈ ٹو بی پٹ آؤٹ دیر. اچھا, دوسرا یہ کہ ابھی ہم GCC کے دوسرے کیپٹل کی طرف جاتے جاتے رک گئے. اسرائیل نے بہت سارے ان کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کیا ہوا ہے, بہت سارے نہیں چند کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا ان کے انٹرسٹ کو. اسرائیل جن کے ساتھ اس نے ابراہم اکارڈ کیا ہوا ہے اور جنہوں نے اس سے معمول کے سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں. تو ایک تو یہ سوال ہے ہمارے سامنے. دوسرا یہ کہ جو UAE, ابو ظہبی اور اسلام آباد کے درمیان جو اس وقت جو ایکویشن ہے وہ کیا ہے؟ فالو دا منی. منی جاری ہے, وہی بات, فالو دا منی. پیسہ واپس لے لیا باس. یار 30 سال پرانا لون واپس لیا ہے, مطلب دیٹ از سو پیٹی. مطلب 45 کروڑ 96 کے 45 کو وہ بھی واپس کر. مطلب اٹس آبویس, مطلب ہم لازم آتے ہیں آفیشیل ہماری لائن تو یہی ہوگی ہے, نہیں ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور یہی بولیں گے. لیکن ابھی آپ UAE کے ذرا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جو وہ کہتے ہیں نا, اس کے منہ میں بھگوان بولتا ہے. بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جن کے منہ سے محمد بن زائد صاحب بولتے ہیں, اور ان کی ذرا ٹون اور ٹینر دیکھیں پچھلے 3-4 دن کا. ایک ٹویٹ ہے نا جو آج آیا ہے, جو UAE کی وزارت خارجہ نے ریپوسٹ کیا. خیر ویسے UAE کا ابھی تک وہ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. جی بائی دا وے, یس. اچھا بائی دا وے, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی. سعودی عرب کا 8 گھنٹے بعد آ گیا, جنہوں نے ویلکم کیا ہے سیز فائر کو, پاکستان کے اور ٹرمپ کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے کہ, لیکن UAE کا ابھی تک نہیں آیا. UAE کی وزارت خارجہ نے ایک کسی صحافی کا ایک ٹویٹ پوسٹ کیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے UAE کو. اچھا یہ ایک چیز تھوڑی سی مجھے بھی وہ لگی کہ دراصل دیکھو زبیر, ہم اکثر اس بات پہ ڈسکس کرتے رہے کہ کیا واقعتاً MBS کے بارے میں تو کلیئر ہے وہ کہاں کھڑے تھے, لیکن کیا واقعتاً MBS بھی پش کر رہے تھے ٹرمپ کو کہ بھائی اب جب ایک دفعہ گھس گئے ہو تو معاملہ اب کام مکمل کر کے آؤ.
اس کو انفنش مت چھوڑنا جاب کو. اس کے بارے میں دو رائے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہو رہا ہو, کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو رہا, ہمیں نہیں پتہ. وی کانٹ سے اینی تھنگ وتھ سرٹنٹی. لیکن شہباز شریف کا ٹویٹ آیا ہے کوئی 5 بجنے میں کچھ منٹ پہلے, اور سعودی فارن منسٹری کا ٹویٹ اس بارے میں آیا ہے اس کے 7 گھنٹے بعد. آئی ڈونٹ نو, یہ تھوڑا سا تاخیر ہے, لیکن میرے خیال سے ایسے ہی ہوئی ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یو اے ای کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کا ری ٹویٹ کیا ہے. تھوڑا ٹمٹ ریئیکشن ہے جی سی سی کا. جی سی سی کا ریئیکشن مجھے میری خواہش تھی کہ بھائی وہ جنگ رکوا دیا, آپ کے چکدے پھٹے ہوئے تھے آپ کے, آپ کو مطلب تیل دیکھیں آپ, تیل کی دھار دیکھیں آپ, سمجھیں آپ کیا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ. آئی تھنک دے شوڈ بی اے لٹل مور تھینکفل ٹو اس. آئی تھنک ایمریٹس کو اور اتحاد کو بہت اچھے پیکیجز اناؤنس کرنے چاہیے پاکستانیوں کے لیے, مگر نہیں یہ اور ویزا کھول دینا چاہیے. ابھی دیکھیں کیسے قطر دوحہ جو ہے دوسرا اہم ہے. قطر نے میرے خیال سے عزت اپنی سب سے آرام, ہاں بہت زیادہ عزت بچا لی اس نے. وہ پہلے ہی ڈسٹنٹ ہو گیا تھا. آئی تھنک اس نے کو اپنی لائن الگ بنا لی تھی ایران کے ساتھ, مجھے یہ لگ رہا ہے. اچھا, ایک قطر نے بنائی تھی, دوسرا عمان نے بھی. یعنی کہ عمان نے تو اتنی اچھی کر لی تھی کہ ایران ان کے ساتھ جو ہے نا اپنا ہرمز کا ٹول آدھا میں تیار ہے, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. ہاں, عمان نے کیا کیا ہے صاحب سوچیں. ایران نے ایک تو پہلے تو میڈیشن کی تھی, عمان نے میں کہہ رہا ہوں کہ عمان نے کچھ کیا ہوگا نا اس وجہ سے. سو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, قطر ہیز پلیڈ ویری ویل. لیکن ایک اور شخص جس نے بڑا انڈر پلے کیا اور انڈر پرفارم کیا, اردوغان. ہاں, کہیں بھی نہیں ہے ترکی, کہیں بھی نہیں ہے ترکی. ترکی ایک اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا تھا مسلسل ایز اے ریجنل پلیئر, لیکن اردوغان نہیں کر سکے کچھ, پیچھے ہی رہے, وہ پیچھے ہوئے. وہ تو اسرائیل کی سپلائی لائن بھی ہے نا نہیں روک سکے. ان کے کچھ معاشی معاملات نے ان کو مجبور کیا. اور یہ ہم ڈاکومنٹری آپ دیکھ سکتے ہیں آذربائیجان اور ترکی کے متعلق ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو اسرائیل نے جو ہے وہ اسرائیل سے انہوں نے اپنے جو ڈسٹینس ہے نا وہ کوئی نہیں بڑھایا, وہ اسی طرح سے ان کا معاملہ چلتے رہے. ہاں, تو وہ اب اس پورے معاملے کے اندر ہوا یہ ہے کہ یہ جو ایک تو عرب ورلڈ ہے نا, ایک امت کے قائد کے طور پر ابھرنے کی کوشش کی تھی اردوغان نے. اب وہ ساری چیزیں ترکی سے نکل کے ایران کی طرف آ گئی, کم از کم آج تک اس وقت جس لمحے میں ہم جی رہے ہیں. تو اس وقت جو پوری امت کی جو لیڈرشپ کا وہ ہے, وہ تاج اس وقت ایران کے پاس ہے. خطے سے باہر تو نکلیں ذرا. ایک اور پلیئر کی بات کریں, ٹرمپ صاحب نے ان کے بارے میں AFP نیوز کو کہا ہے. ہاں, یہ پڑھی ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اب دنیا اب یونی پولر نہیں رہی, ملٹی پولر ہو گئی ہے. اب اس میں بہت ساری عالمی طاقتیں ہیں, اور چین کے کردار, یورپ ایک طاقت کے طور پہ ابھرا ہے. یورپ کے اندر اتنی اسپائن ہونا, تم کو جہاز بھی نہیں اڑانے دیں گے. امریکہ کو بولا ہے تم کو جہاز, مطلب وہ رو رہا تھا ٹرمپ, they didn't even let us use their landing strips. وہ جہاز گھوم کے جا رہے ہیں, نہ ایئر اسپیس دے رہا ہے یورپ, نہ لینڈنگ اسٹرپس دے رہا ہے, کچھ بھی نہیں دیا امریکہ کو. یار ٹرمپ کس حد تک آ گیا تھا, میکرون کی بیوی تک کی باتیں کر رہا ہے. نہیں تو میں بتا رہا ہوں نا, یورپ نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا ہے. برطانیہ یورپ کے قریب آیا ہے. برطانیہ نے بریگزٹ کے بعد اتنا قریب برطانیہ کبھی نہیں تھا یورپ کے ساتھ پولیٹیکلی, بالکل قریب آ گیا. اور برطانیہ اور میکرون یہ دو لوگ مل کے ایک متحد یورپ, ریلیکٹنٹلی اس میں جرمنی بھی مل گیا ہے بائی دا وے, لیکن یہ ایک متحد یورپ ایک طاقت کے طور پہ ابھرا ہے. اور جو اسپین جیسے ممالک ہیں وہ تو بالکل ہی ایک الگ ہو کے چلے گئے. لیکن وہ یورپ, لیکن اب باقی یورپ بھی ان کے ساتھ آ گیا نا. یورپ ہیز کم آؤٹ ایز اے گینر. اس نے اپنی اپر گین اکنامکلی کرتا ہے نہیں, لیکن ایک پولیٹیکل پاور کے طور پہ اپنے آپ کو دوبارہ ذرا سا امریکہ سے ہٹ کر الگ اپنا ایک موقف اور سیاسی چیزوں میں. ورنہ تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پیر تھا نا. آپ دیکھیں امریکہ کے پیر میں کسی نے پیر نہیں ڈالا اس دفعہ. وہ رو رہا ہے, وہ تو ساؤتھ کوریا کو پر بھی وہ تبرہ کر رہا ہے. ساؤتھ کوریا, جاپان, آسٹریلیا, مطلب اس کی آسٹریلیا یار کہہ رہا تو نے بھی کچھ نہیں کیا, رو رہا ہے بیٹھا ہوا. سو یعنی کہ ٹرمپ واز شاکڈ. اور میں بتاؤں ٹرمپ سے زیادہ امریکن سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ شاکڈ ہوگی. او بھائی یہ آدمی کہاں لے آیا ہمیں, مصطفیٰ کمال والا سارٹ چل رہا ہوگا وہاں. یہ شخص کہاں لے آیا ہمیں. یار امریکہ کی ایک سافٹ پاور تھی, اس کے کیبلز کے اوپر, اس کے سفارتکاروں کے اشاروں کے اوپر رجیم چینج ہو جاتے تھے, بلکانائزیشن ہو جاتی تھی. اب پریزیڈنٹ تھریٹ کر رہا ہے, چلا رہا ہے, پوسٹ کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, لوگ سنی انسنی کر رہے ہیں. تو امریکہ کا تو وزن کم ہوا. اب یہ جو وزن کہاں شفٹ ہوا, یورپ میں آیا. اینڈ آئی تھنک چائنا رشیا کا بلاک ایز اے بلاک آپریٹ. پاکستان نے کل رات کو ایک اور بہت بڑا بہادری کا کام کیا تھا, ایبسٹین کیا تھا UAE کی اس ریزولوشن سے
ابھی ہم بحرین اور کویت کی طرف نہیں گئے, لیکن کل والی ریزولوشن بھی ڈسکس کر لیں. وہ بہت بہادری کا کام تھا پاکستان کا, چین نے ویٹو کر دیا اس کو. یہ سب ایک طرف ہو گئے تھے, پاکستان پورے عرب بلاک سے ہٹ گیا. کولمبیا اور پاکستان تھے جنہوں نے ایبسٹین کیا تھا. اچھا, سعودی وزارت خارجہ اس پہ خاموش ہے. یو اے ای نے جو ہے نا تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ ایک بہت جرت, کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ اس ریزولوشن کو ایک پریٹیکسٹ کے طور پہ ایز اے لیگل ڈاکیومنٹ کے طور پہ استعمال کرتا اگریشن کے لیے. اسی لیے چائنا اور رشیا نے بڑا کلیئر ویٹو کیا. نہیں یعنی بھائی, کہ یہ امریکہ کی جو اور اسرائیل کی جو اگریشن ہے اس کی اقوام متحدہ سے ایک جسٹیفیکیشن. تو خدشہ تھا کہ یہ ہوگا. پاکستان نے ہاتھ اٹھا لیے, سارا عرب بلاک چلا گیا تھا, ہم نے ہاتھ اٹھائے, ہم نے ایبسٹین کر لیا. ہاں, خلاف بھی نہیں گیا, لیکن خلاف نہیں گیا, لیکن میسج تھا. دن کو کور کمانڈر میں ایران کو ٹائٹ کیا, ہو بھائی نہیں کرو, ادھر پہ شام کو ان کو ہاتھ اٹھا لیا. یار امیجن یار, او مائی گاڈ, دے آل نیڈ اے بریک رائٹ ناؤ. آئی تھنک سب کو گلگت بلتستان میں نا جناب وہ کھلے چیری بلاسم کا سیزن ہے. آئی تھنک یہ سب تمام لوگ جو اس میں متحرک رہے جائے تھوڑا ریلیکس کریں. جی سی سی کے جو کیپٹلز ہیں ان کو چائنا کے ویٹو سے زیادہ برا پاکستان کا ایبسٹین کرنا لگا ہوگا نا یار. واٹ اے گریٹ اپرچونٹی فار پاکستان's establishment to fix our internal issues. What a great opportunity. What مطلب اس سے زیادہ, مطلب پچھلے 12 مہینوں میں جتنی زبردست ان کی کامیابی کے ایونٹس ہوئے ہیں. ٹرمپ امریکہ کو تباہ کر رہا ہے, دنیا کا بیڑا غرق کر رہا ہے, لیکن ہمارے لیے تو بہت فائدے کا مند ثابت ہوا ہے. ہمارے سے مراد ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اینڈ کیا ہی اچھا ہو کہ اس خارجی کامیابی کو ہم داخلی مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کر لیں. تو پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے سیز فائر ہو گیا ہے, 2 ہفتے ہیں. تو یہ ہماری سیز فائر کے حوالے سے اور پاکستان کے کردار کے بارے میں یہ پوڈ کاسٹ تھی. بہت شکریہ.